رمضان آیا رمضان آیا قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان آیا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناس صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم 23واں پارہ اور سورہ صاد کی ابتدا ہے۔ سورہ صاد میں بھی اللہ کی توحید کا بیان ہے جس پر عقلی اور وحی دلائل پیش کیے گئے ہیں اور فرشتوں کے عجز کا اس میں بیان ہے اور خوشخبریاں بھی ہیں ماننے والوں کے لیے اور ڈراوے بھی ہیں نہ ماننے والوں کے لیے۔ شروع میں قرآن پاک کی طرف ترغیب دی گئی اور اللہ نے قسم اٹھائی قرآن پاک کی۔ قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے، ذکر نصیحت سے پر ہے۔ لوگ کہتے پھرتے ہیں یار کچھ نصیحت کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن نصیحت کے طور ہی پر دو نازل کر دیا ہے، اس کے ہر حکم پر لبیک کہو، دیکھو کامیابیاں کس طرح تمہارے قدم چومتی ہیں۔ لیکن جو کافر لوگ ہیں وہ اپنے غلبے کی طرف نظر کر کے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ نہیں سنتے کہ ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ ہم قرآن کی اتباع کریں۔ ان کی نظر نہیں جاتی ان سے پہلے بڑے بڑے طاقتور مالدار قد کاٹ والے لوگ بھی گزرے ہیں، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا جب وہ نہیں مانے۔ انہوں نے اس وقت جو ہے اللہ کو پکارنا شروع کیا، لیکن وہ کوئی پکار کا ٹائم نہ اس کی قبولیت کا وقت ہے۔ انہیں تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے ایک پیغمبر بنا دیا گیا، وہ تو کہتے کوئی اور جن یا کوئی فرشتہ ہوتا۔ قال الکافرون ھذا ساحر کذاب، ماننے کے برعکس سے کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے کئی خدا ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے؟ یہ کہتے ہیں ساری کائنات کے لوگ مل کر ایک ہی خدا کو پوجو، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو شیء کوئی عجیب ہی ہے اور بہت ہی عجیب ہے۔ اور جو چودھری اور سردار لوگ ہیں وہ خود بھی مجلس سے اٹھتے ہیں اور اپنے عوام کو کہتے ہیں چلو صبر کرو، اپنے معبودوں پر جم کے رہو، اس کو نہ چھوڑو، اس نے کوئی مقصد اپنے اندر رکھا ہوا ہے، دنیا کا کوئی عہدہ یا مال حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے یہ کوئی دین پہلی ملتوں میں تو سنا ہی نہیں ہے۔ انزل علیہ ذکر من بینا، کہتے ہیں دیکھو کیا ہم بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمارے اوپر وحی نہیں آئی تو ایک یتیم کے گھر جو ہے وہ کس طرح وحی آ گئی؟ یہ ماننے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، وہ تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ کا مال مل کر جس کو چاہے نبوت دے، وہ تو دنیا کا مال بھی اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کرتے ہیں۔ ام لہ ملک السماوات، کیا ان کے پاس کوئی حکومت ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، یہ سیڑھیاں لگا کر چڑھ جائیں آسمان پر، ڈھونڈیں اس کے راستے اور جا کر روک دیں۔ آگے انبیاء کے واقعات بیان ہوتے ہیں
کہ یہ اللہ کے برگزیدہ شخصیات ہیں، لیکن یہ کار ساز اور عبادت کے لائق یہ بھی نہیں۔ نوح علیہ السلام اور اس طرح صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اپنی قوموں کی طرف آئے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کی طرف آئے۔ ان ساری قوموں نے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی اور ہلاک ہو گئے۔ ہلاک کرنے کے لیے ہمیں کوئی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک ہی آواز پڑتی ہے، کوئی فرشتہ لگا دیتا ہے یا زمین کو ہلا دیتے ہیں تو فوراً ہی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کتنی طاقتور شخصیت تھے، ان کے ہاتھ میں تو لوہا موم کی طرح ہوتا تھا، اور ان کی آواز میں ایسا سوز تھا جب وہ ذکر کرتے یا زبور کی تلاوت کرتے، اتنا لطف اور مزہ آتا کہ یہاں تک کہ مخلوق بھی ان کے ساتھ دو کا نام لے لیا، یہاں تک کہ پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ ذکر میں شریک ہو جاتے اور توجہ سے سنتے۔ ہم نے ان کی حکومت کو خوب مضبوط کیا، حکمت بھی دی اور فصل خطاب بھی ان کو عطا فرمایا، لیکن وہ بھی مشکلات میں پھنسے۔ انہوں نے ٹائم مقرر کیا ہوا تھا کہ اس وقت ان دنوں میں میں صرف ذکر کروں گا، ان میں میں لوگوں کی جو ہے مقدمات سنوں گا، اتنے میں اس وقت میں تبلیغ کروں گا۔ تو جب ان کے ٹائم تھے کس والے ذکر والے، تو ایک دو آدمی وہاں فرعون کے دیوارے پہنچ گئے۔ آپ گھبرا بھی گئے، کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم ایک فیصلہ لے کر کے آئے ہیں، اس کے پاس ہمارا اختلاف ہے بھیڑ بکریوں میں، اس کے پاس ہیں 100 بکریاں بھیڑیں اور میرے پاس ایک ہے، اور وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے دے دو، میری 100 پوری ہو جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں ایسے خواہ ظلم کرتے ہیں کہ ایک بھیڑ ہے وہ بھی یہ لینا چاہتا ہے، تو فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ تو اتنے میں پھر سمجھ گئے کہ ہو اس کی بات بھی تو سننی تھی کہ وہ کیا کہتا ہے، ممکن ہے 100 اسی کی ہو اور اس نے وہ بھیڑ جو ہے وہ ویسے لے لی ہو، چوری یا کسی طرح زبردستی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ان کا مقابلہ۔ تو اس واسطے پھر استغفار کیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا زمین میں، آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یہاں بعض تفسیروں میں عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں، ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ داؤد علیہ السلام کی شان کے خلاف جو چیز کسی بھی نبی کے خلاف ہو وہ گھڑی ہوئی بات ہوتی ہے، کبھی ایسی نہیں ہو سکتی کہ کسی پیغمبر سے اس قسم کی باتیں ہو جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بیٹے دیے تھے سلیمان علیہ السلام، اللہ نے اس کا احسان بھی ذکر کیا، وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، کیا ہی خوش قسمتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ کتنا ہی اچھا بندہ ہے میرا، اور ان کو بھی ماشاء اللہ اللہ نے ایسا نوازا۔ اور جناب ہوا پر ان کی حکومت، جنوں پر ان کی حکومت، پرندوں پر ان کی حکومت، انسانوں پر ان کی حکومت، اس ایسی حکومت دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں آئی۔ ان کے بھی عجیب واقعات لوگوں نے لکھے ہیں، اور قرآن پاک نے یہ بیان کیا کہ جہاد کے لیے انہوں نے جو گھوڑے پال رکھے تھے ان کو دیکھا، اور دیکھتے دیکھتے جناب جو ہے یہ جب ختم ہو گئے، یعنی وہ آتے اور یہ ہاتھ ان پر پھینکتے چلے جا رہے تھے، جب ختم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد فرمایا ردوها علیہ، ان کو واپس کرو۔ پھر وہ آگے فتفق مسحم بالسوق والعناق، اس میں مفسرین دو قسم کی تفسیریں کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ان کی نماز قضا ہو گئی تھی دیکھتے دکھتے، اور اس واسطے ان گھوڑوں کو ذبح کرا دیا، اور فرماتے بعض ان گھوڑوں کا کیا قصور ہے، کیا انہوں نے یہ ایسا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد ان کا یہ ہاتھ پھیرتے تھے، پیار کرتے تھے، نہ کہ ان کو ذبح کر دیا، اور نماز بھی کوئی قضا نہیں۔ توارت بالحجاب کا مطلب یہ نہیں کہ سورج جو ہے غروب ہو گیا، بلکہ وہ ان کی تعداد ختم ہو گئی، یہ مطلب ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، اتنی شان والے سلیمان علیہ السلام نے وہ بھی آزمائش میں آئے،
انہوں نے ایک دفعہ کسی بات میں آ کر کہنے لگے میری بیویاں ان کی کافی تھی 100 کے قریب 70-80 مختلف روایتیں ہیں، تو میں ان کے پاس جاؤں گا تو ایک ایک بچہ ہی پیدا ہو جائے تو 100 تو میرا مجاہد اپنے ذاتی تیار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی کو بھی اس دن کی یاد کیا ہم سے حمل، یہ بھی نہیں کہ وہ ایک رات میں کر دیں، میں شروع کر دیتا ہوں، آگے جتنے دن لگے ان کے ساتھ جانا شروع کر دیتا ہوں۔ تو کوئی بھی حاملہ ہی نہیں ہوئی سوائے ایک کے، اور اس نے ادھورا بچہ جنا۔ یہ ہے بات کہ وجہ کیا ہے کہ انشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا تھا۔ ایک نبی انشاءاللہ نہ کہا تو اس کو اس لیے پریشانی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بھی کام آئندہ کے لیے کریں اس میں انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگوں نے مختلف قسم کی کہانیاں گھر رکھی، یہ سب غلط ہیں۔ واذکر عبدنا ایوب، تیسرے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، انہوں نے مشکل زندگی بھی گزاری، شیطان ان کے خلاف رہا اور اللہ سے کہتا رہا کہ یہ آپ کا بندہ ہے اس واسطے کہ آپ نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس وقت سے آپ کی باتیں کرتے ہیں، یہ تکلیف میں ہو، پریشانیوں میں ہو، پھر دیکھیں اللہ نے فرمایا یہ میرا ہر حال میں بندہ ہے۔ تو اس طرح کافی بیمار رہے، اس میں بھی لوگوں نے مختلف قسم کی کہانیاں گھڑ رکھی ہیں کہ اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ کوڑا کرکٹ میں پڑے رہتے تھے اور ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ یہ سب غلط ہے، کوئی پیغمبر ایسا نہیں، اسے ایسی بیماری بھی نہیں لگتی، کوئی حالت بھی نہیں پیش آتی جو حکارت کی چیز ہو، یہ ویسے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات ہوتی ذکر فرما دے، اگر تکلیف پہنچائیے بس۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعا ہے انہوں نے جب مانگی تو اللہ نے فرمایا اس میں کون سی مشکل ہے، یہی ذرا زمین پر ایڑی مارو پانی نکلے گا، پی بھی لو تو نہا بھی لو، ساری بیماریاں ختم۔ اور بیوی نے کچھ شیطان کی بات پر آپ کو کچھ مشورہ دیا تھا تو آپ بڑے ناراض ہو گئے، شیطانی بات ہے اور آپ اس قسم کی مجھ سے پوچھتی ہیں، تو میں اگر ٹھیک ہو گیا تو 100 کوڑے لگاؤں گا، لیکن وہ مخلص عورت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ٹھیک ہو گئے نظر کیسے پورے کریں، اللہ نے فرمایا ایک جھاڑو کی طرح مٹھی لے لو پتلے پتلے تنکوں کی اور 100 گن کر ایک دفعہ مارو، بس پوری تمہاری نظر پوری ہو جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور اسماعیل و یسع ذوالکفل رضی علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات ہیں مختصر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ متقین ہیں، متقیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھل اور پینے کی عجیب چیزیں دیں گے، اور ان کے پاس جو ان کی بیویاں ہوں گی صرف ان کو دیکھ کر جتنا خوش ہوں گی اتنا خوش کسی جنت کی اور نعمت پر نہیں ہوں گی، اور ان کی ہم عمر بھی ہوں گے۔ اور جو مشرک ہیں، سرکش ہیں، ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، گرم پانی اور پیپ پیئیں گے اور مختلف قسم کے ان کو عذاب ہوں گے۔ ایک دوسرے پر الزام تلاشی کریں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ ہم دنیا میں وہ فلانوں کو کہتے تھے ایسے ایسے، وہ تو نظر نہیں آتے، تو پتہ چل جائے گا وہ جنت میں اور ہم جانا۔ قل انما انا منذر، ایک سورت کا دعویٰ ہے، انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، میری حیثیت تو ڈرانے والی کی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہوئے کہ غالب ہے، اس آسمان زمین کا مالک ہے اور وہ اس سب کو پال رہا ہے، اور وہ نبأ عظیم، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، یہ توحید کی بڑی خبر ہے۔ انتم معرضون، تم اس سے منہ موڑتے ہو۔ ما کان لی من علم بالملائکۃ، فرشتوں کے بارے میں مجھے نہیں علم، واپس میں کس کی بات میں کرتے ہیں فرشتے، تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ نے جب فرمایا فرشتوں سے کہ آپ آدم کو سلام کرنا جھک کر، جس کو سجدہ تعظیمی بھی کہتے ہیں، جو پہلی امتوں میں جائز تھا، سارے فرشتوں نے کیا، لیکن ان میں رہتا تھا ابلیس، فرشتوں کی طرح بنا ہوا تھا، بڑا عابد زاہد شمار ہوتا تھا، اس نے تکبر کیا تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب، سورہ زمر ہے، اس کے اندر عجیب عجیب سلسلے
مضمون کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلائے ہیں. ایک توحید کا ہے اور جناب دلائل کا ہے، ثمرات کا ہے، مختلف قسم کے. پہلے قرآن کی طرف ترغیب دی گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے جو عزیز الحکیم اللہ ہے اس کی طرف سے یہ حکم نامہ ہے اور یہ خط ہے تمہارے نام پر، اس کو لو، پڑھو، سمجھو، عمل کرو. اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے جو ہے حق نازل کیا ہے، اس میں ہے فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ کی عبادت کرو اور خالص اللہ کی عبادت کرو. اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. جو غیر اللہ کو پکارنے والے اب ہیلے بہانے بھی بناتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی ہم ان بتوں کو یا سورج یا چاند یا فلاں کو تو صرف اللہ کے قریب کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ان کا قرب ہے، وہ ہمیں ہمارے کام کروا دیتے ہیں، اس وقت ہم ان کو پوچھتے ہیں، خدا نہیں سمجھتے. ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے. تو اگر مسلمان کسی بزرگ کو ایسا کہے تو وہ کہاں مسلمان رہے گا؟ لو اراد اللہ یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء. کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اس کی رد کر دیا. اللہ نے کسی کو اپنا بیٹی اور بیٹا نہیں بنایا. اس نے تو زمین آسمان کو پیدا کیا، دن رات کو پیدا کیا، ایک دوسرے کے بعد لے آتے ہیں. اس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، تمہاری بیوی کو پیدا کیا، تمہارے لیے 8 قسم کے جانور پیدا کیے، اور تمہیں ماں کی پیٹ میں 3 پردوں کے اندر تمہیں پیدا کیا. یہی ہے رب. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا هو فانا تصرفون. اب تم اللہ کو مان کر شکر کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کو تمہارے شکر کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اگر تم کفر کرو تو تمہارا نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ کو تمہارے کفر سے بھی کوئی نقصان نہیں. ہاں تمہارے کفر کو پسند نہیں کرتے اس واسطے کہ اللہ کی مخلوق جہنم میں چلی جائے. اللہ کو یہ پسند نہیں. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آگے اللہ تعالیٰ شکوہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ. انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت گڑ گڑا کے اللہ کی طرف حاضر ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرما دیتے ہیں، بیماری تھی ہٹ گئی، تنگ دستی تھی ختم ہو گئی، کوئی مقدمہ تھا وہ ہٹ گیا، کوئی پریشانی تھی، دشمن تھے وہ چلے گئے، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں جی نہیں مجھے فلاں طرف سے یہ کامیابی حاصل ہو گئی ہے. اس کو وہ بات ہی بھول گئی ہے جو کل ہم نے گڑ گڑا کے ہم سے مانگ رہا تھا، ہم نے اس کی قبول کی. اور اس کے بعد تمتع بکفری کا قلیلا، آپ نے کہہ دیا اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا نفع اٹھا لو، جہنم میں جائے گا. بس مقابلہ کر کے دیکھ لو. ایک آدمی دن رات اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور دوسرا ایسا نہیں ہے. کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والا اور بے علم بھی برابر نہیں، تو پھر یہ مومن اور موحد اور اس کے مقابلے میں کافر اور مشرک یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں. اے میرے بندوں سے کہہ دیجئے اپنے رب سے ڈرو، جو نیکی کرے گا وہ بھلا پائے گا. اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، ایک جگہ نہیں بات کر سکے دوسری جگہ چلو، اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر حساب کے ثواب دیں گے. اور مجھے بھی حکم ہے کہ میں اللہ ہی کی خالص عبادت کروں اور سب سے پہلا مسلمان ہوں. مجھے نافرمانی میں اللہ کے عذاب کا ڈر لگتا ہے. مجھے پھر کل مڑ مڑ کے آ رہا ہے. آپ کہہ دیجئے میں اللہ کی خالص عبادت کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو. نہیں کرتے جس کی مرضی ہے چاہو پھر نقصان تم ہی اٹھاؤ گے. لهم من فوقهم ظلل من النار من تحتهم ظلل. جو خیر اللہ کو پکارے گا ان کو آگ میں ڈال کر اوپر نیچے آگ کے بستر اور ان کے اوڑھنے ملیں گے. اللہ تعالیٰ تو ڈرا دیا ہے، ڈر جاؤ تو فائدے میں رہو گے. ہاں جو ایمان لائے گا شیطان کو چھوڑ دے گا، اللہ کی بات کرے گا، اس کو خوشخبری دے دو. وہ اللہ کی بات کو سنتے ہیں اور اتباع بھی کرتے ہیں. اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے. فمن حق علیہ کلمۃ العذاب. جس پر جو ہے عذاب کی بات ثابت ہو جائے تو آپ ان کو چھڑا نہیں سکتے. جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بالا خانے دیں گے، جو ان کے اوپر اور بالا خانے بھی ہوں گے. ہر قسم کے بالا خانے ان کو ملیں گے. کون ہے اللہ جو آسمان سے پانی اتارتا ہے اور زمین میں اناج اگاتا ہے اور کھیتیاں اگاتا ہے. زمین خوش ہو جاتی ہے اور لہلہاتی ہے اور مزین ہو جاتی ہے.
اور ایک وقت آ جاتا ہے پھر وہ کھیتی اجڑ جاتی ہے اور ختم ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں بچتا. اس طرح دنیا بنی لہلہا رہی ہے، ایک دن یہ بھی اجڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی. افمن شاء اللہ صدرہ الاسلام، ایک آدمی کا اللہ نے اسلام کے لیے سینہ کھولا ہو اور نور پر وہ ہو تو یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کا دل سخت ہو اور گمراہی میں پڑا ہوا ہو. اللہ نے تو کتاب نازل کیا ہے جو بہت اچھی اور احسن کتاب ہے. ان کے مضامین بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں اور بار بار وہ مضامین بیان کیے گئے ہیں. مومن لوگ جب ان مضامین کو سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم نرم ہو جاتا ہے اور ان کا دل ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور جو نہیں مومن نہیں ہے اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی. افمن یتقی بوجہ سوء العذاب، اس نہ سننے والے کیا حال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے منہ سے آگ سے بچنے کی کوشش کرے گا. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے اپنے منہ کو بچانے کے لیے دوسرے اعضاء آگے کر دیتا ہے تاکہ منہ بچ جائے، آگ بچ جائے، لیکن اس کے ہاتھ بند ہوں گے، برتن پر بند ہوں گے، کوئی نہیں کر سکا. پھر منہ یوں کرے گا، منہ ہی آگے کرے گا اور منہ کو یوں آگ لگے گی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو بیان کرتے ہیں قرآن میں مختلف قسم کی مثالیں تاکہ تم ان مثالوں سے بھی، مثال سے بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے. تو قرآن کو بھی عربی زبان میں بھیجا ہے، اس کے اندر سمجھنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. مثال ایک سن بھی لو. فرمائے ایک غلام ایسا ہے جس کے کئی مالک ہیں اور سارے متشاکس ہیں، یعنی بد اخلاق ہیں. وہ ایک حکم دیتا ہے، دوسرا حکم دیتا ہے، کبھی وہ مارتا ہے، کبھی وہ گالیاں نکالتا ہے، وہ پریشانی میں ہے. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، وہ ہے بھی بڑا پیارا، محبت کے ساتھ بیٹوں کی طرح رکھا ہوا ہے، اس کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے. تو بتاؤ یہ دونوں غلام ایک جیسے ہیں؟ تو عقل مند آدمی فیصلہ کرے گا کہ ایسے نہیں ہیں. تو سمجھو مسلمان صرف ایک خدا کے بندے ہیں، اس واسطے آرام سے. مشرکین نے مختلف خدا کے بنا رکھے ہیں، اس واسطے ذلیل الخوار ہو رہے ہیں. انک میت وانہم میتون، لوگ کہتے ہیں جی آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو بس دین ہی ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو بات ٹھیک ہے، دنیا سے سب نے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، لیکن وہ قیامت تک تھوڑی رہیں گے، وہ بھی تو مر ہی جائیں گے. سب نے مر کے اللہ کے حضور تو آنا ہی ہے، وہاں پھر فیصلہ ہم کریں گے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچ کو جھٹلا دے. اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. دوسرا وہ ہے جو سچ لائے اور سچ کی تصدیق کرے، یہ متقین ہے، ان کی مرضی کے مطابق جنت میں نعمتیں ملیں گی، اور ان کی کوئی کمزوریاں ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے. یہ ڈراتے ہیں کہ ہمارے خداؤں کی مار ہے جس کی وجہ سے آپ کو چین نہیں آتا. آپ ان سے کہتے ہیں نہیں صلاح بکاف عبدہ یخوفونک بالذی من دونہ ومن یضلل اللہ ما لہ من ہاد، تمہاری گیدڑ بھبکیوں سے ہم نہیں ڈرتے، ہمارے ساتھ تو ہمارا خدا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. آپ ان سے پوچھیں ذرا زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو فٹ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. فرمایا پھر یہ ماننے کے باوجود اللہ کی توحید کو کیوں نہیں مانتے؟ یا چلو یہ بتا دو ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی، جن کو تم پکارتے ہو ان کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو وہ ہٹا لیں گے، یا اللہ تعالیٰ مجھے رحمت دینا چاہے تو وہ روک لیں گے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر پکارنے کے قابل کہاں سے آ گئے؟ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، آپ کہہ دیجیے ان کو تو اپنی حالت پر عمل کرو، میں اپنی حالت نیک پر عمل کروں گا، نتیجہ اللہ کے حوالے. ہم نے تو کتاب نازل کیا ہے لوگوں کے لیے، حق اس کے اندر موجود ہے، جو حق لے گا ہدایت پالے گا، اور جو گمراہ ہوگا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. آپ ان کے کوئی وارث اور آپ ان کے کوئی کارساز ولی نہیں ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ ہی موت دیتا ہے اور روح کو قبض کرتا ہے. نیند میں قبض کرتا ہے تو واپس کر دیتا ہے نیند کے بعد، اور موت میں قبض کرتا ہے تو پھر یہ محشر میں بعد میں جب دوبارہ اٹھائیں گے اس وقت چھوڑے گا.
ورنہ واپس نہیں آئے گی. ہم اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا اللہ کے سوا لوگوں نے سفارشی بنا رکھے؟ کوئی بھی سفارشی نہیں، اللہ جس کو اجازت دے گا وہی. قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض، ساری سفارشی اللہ کے لیے، جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا. اللہ کا ملک ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ ہی کے سامنے تم نے جانا ہے. لیکن مشرکین کی حالت یہ ہے، جب اللہ کا اکیلے ذکر کیا جائے کہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے تو ان کے دل بدک جاتے ہیں. جب ان کے ساتھ کہ نہیں جی فلاں بزرگ بھی بہت کرتا ہے، فلاں فرشتہ بھی ایسا کرتا ہے، فلاں نبی اور فلاں پیغمبر اور فلانی قبر والا، فلانی دربار والا بھی ایسے بچے بھی دے دیتا ہے، عزت بھی دے دیتا ہے، پھر کہو تو جناب بھولے نہیں سماجتے. قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے. اور دعا کے انداز میں فرمایا زمین آسمان کو پیدا کرنے والے خدا، علم غیب اور شہادت کا پورا علم رکھنے والے، آپ ہی ہمارے درمیان فیصلہ کریں. ظالموں کے پاس اگر زمین اور زمین جتنی اور بھی نعمتیں ہوں اور وہ اپنے آپ کو چھڑوانا چاہے تو چھڑوا نہیں سکیں گے. جب انسان کو پھر آیا، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے بعد ہم اس کو نعمت عطا فرما دیتے ہیں. وہ کہتا ہے جی انما اوتیتہ علی علم. یہ دیکھیں نا، میں اچھے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تھا، میرے پاس پیسے تھے، میں یہ وظیفہ پڑھ لیا، اس واسطے میں ٹھیک ہو گیا. اور نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اپنی باتیں، سب کچھ ہم نے ہی کیا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کی بیماری میں جو ہے برائیوں کا بدلہ ان کو پہنچے گا. اور جو ظالم ہیں ان میں سے ان کو ان کی برائیوں کا بدلہ ضرور پہنچے گا، آج نہیں کر سکیں گے. کوئی کہے جی ہماری جماعت بڑی ہے، ہمیں خدا کیسے عذاب دے سکے؟ پتہ لگ جائے گا کیسے دے عذاب. جیسے دنیا میں پکڑ لیتا ہے، ہو جائے کرونا جی بڑی جماعت ہے تو کیا ہو گیا، پھر بھی تو پکڑا ہے، مر بھی جاتا ہے، بڑا ڈاکٹر بھی مر جاتا ہے، اور بڑا عہدیدار بھی مر جاتا ہے، اور کسی بیماری میں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ، سب سے بڑی امید والی آیت ہے. فرمایا میرے گناہگار بندوں سے کہہ دے میرے محبوب میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سارے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے، وہ ہیں ہی بڑے بخشنے والے مہربان. تو اس واسطے کسی کو بھی نا امید، جتنے بھی گناہ کر بیٹھا اور نا امید نہ ہونا چاہیے. اللہ کے دربار میں توبہ کر لے تو دنیا میں معاف ہو سکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ کرنے کے بعد پھر میرے احکام کی اتباع کرو، اور جو خوبصورت احکام ہم نے اتارے ہیں ان کی اتباع کرو تو کامیاب رہو گے. اور پھر شیطان کے پیچھے گناہوں کو نہیں کرو گے، ورنہ اگر شیطان کے پیچھے لگ گئے تو پھر وہاں کہو گے یا حسرت علی ما فرط، میں نے اللہ کے بارے میں کوتاہی کی تھی اور میں ہی ساخرین تماشا کرنے والوں میں سے تھا. یا کہے گا اللہ پر الٹا الزام لگا، میں ہدایت دیتا تو میں متقین ہوتا. یا کہے گا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دو، میں محسن بن جاؤں گا. یہ ساری باتیں کہنے کیا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. بلا قد جاءتک آیاتی، ایسی باتیں کرنے والے دنیا میں تیرے پاس ہمارے احکام آئے تھے، تو نے جھٹلایا تھا. وہاں تو متکبر تھا، تو سننے کے لیے تیار نہ تھا. قرآن کی جب آواز لگتی تو بدک جاتا تھا، بھاگ جاتا تھا. قرآن سننے کے لیے تجھے ٹائم بھی نہیں تھا. آج تو کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ قیامت کے دن جب دیکھے گا تو اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ان کے منہ کالے ہو گئے. جہنم کا وہ ٹھکانے میں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، جو لوگ قرآن کی بات اور رحمت نبی کی بات مان کر وہ چلتے رہے دنیا میں، وہ پوری طرح کامیاب ہو جائیں گے، ان کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر ایک کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہر ایک کا کارساز ہے، اس کے پاس زمین آسمان کی چابیاں ہیں اور خزانے ہیں. فغیر اللہ تأمرونی اعبدوا، لوگ کہتے تھے ہمارے ساتھ ہاں یہاں ملا لے، کمپرومائز کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار میرے محبوب، ان کی بات کو نہ مانو اور ان کو کہہ دو کیا میں تمہاری بات کو مانوں؟ جاہلو، میں اللہ کو چھوڑ دوں جس کے پاس سارا کچھ ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں میں ان کو
ان کو شریک بنا لوں؟ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ ہی کی عبادت کیجیے گا اور شکر کرنے والوں میں سے ہو۔ وَمَا قَدَرَ اللَّهَ کا قدری لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے۔ اللہ کی کتنی قدرت ہے، اس کے تو قبضہ قدرت میں ہے۔ قیامت کے دن آسمان بھی ہوگا، زمین بھی لپٹی ہوئی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور آسمان بھی لپٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ پھیلایا بھی اس نے، لپیٹے گا بھی وہی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جس دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو لوگ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، پھر ایک وقت گزر جائے گا، اس کے بعد دوبارہ پھونکا جائے گا تو پھر کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے حساب کتاب کے لیے میدان محشر میں آئیں گے۔ وہاں کتاب رکھی جائے گی، جو کچھ کرتے تھے وہ سارے اعمال نامے سامنے آئیں گے، نبی بھی وہاں موجود ہوں گے، گواہ بھی وہاں موجود ہوں گے، اور خود فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ، حق کا فیصلہ کرے گا۔ ہر ایک نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ وسیق الذین، فیصلے کے بعد کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، تو وہ جہنم کے داروغے کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا؟ ان کی بات تم نے مانی؟ انہوں نے آیا تھا، ہم نے مانا نہیں تھا، ٹھیک ہے پھر بھگتو۔ اور کہا جائے گا جہنم میں اس کو داخل کر دو، اور اس کے مقابلے میں جنت میں جائیں گے ان کو وفد کی شکل میں بڑی عزت کے ساتھ جلوس نکال کر فرشتے اس کو لے جائیں گے، دروازے پہلے کھول کے رکھے ہوئے ہوں گے، خزانت جنت کے جو داروغے ہیں وہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اور یہ جب وہاں پہنچیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ قال الحمد للہ الذی صدقنا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا صدق کر دیا، جنت میں بھیج دیا ہے، ہمیں اتنی عزت نصیب فرمائی، ہمیں زمین، ہمیں کیا جنت کی زمین کا مالک بنا دیا، اب ہم جہاں چاہیں جنت میں رہیں، بس کوئی روک ٹوک نہیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اللہ کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، فرشتوں جیسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کو گھیرے ہوئے ہیں وہ اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے اور حق کا ہوگا، اس پر سے اس حق کے فیصلے پر بھی شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ سورہ مومن اس کا نام ہے کیونکہ ایک مومن جو غیر مسلموں سے تھا مومن ہو گیا، اور اس نے جو پیغمبروں کی مدد کی اور اس اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، سورت کا نام بھی وہی ہے، اور اس کی تقریر کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، وہ عزیز ہے، علیم ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، سخت سزا والا بھی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ کے ساتھ جو لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں فلا، یا ان کو جو ہے ان کا زمین میں بڑا اور عہدے دار ہونا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ میں اس سے بڑے بڑے قوم جو ہیں دولت مند گزرے ہیں، قوم نوح اور اس کے احزاب اور دوسرے احزاب بھی، یہ بہت سے قوم سمود و عاد وغیرہ یہ بھی دنیا میں گزرے آئے، بتاؤ پلٹ کے دیکھو کہاں ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، فرشتوں کے بارے میں فرمایا وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد جو دوسرے فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور مومنوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں اور ان کے دعا بھی کرتے ہیں۔ دعا کا انداز بھی اللہ نے فرمایا، وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے، تیرا علم بھی بڑا لا محدود ہے، آپ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو توبہ کریں اور آپ کے راستے کی اتباع کریں، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر جس طرح آپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا، اور نیک ان کے جو باپ دادے اور ان کی بیویاں بچے اور جو نیک ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ اکٹھے کر دے۔ تو یہ ہے فرشتوں کی دعا، یہ فرشتے دعا۔ واقعیم سید ومن اللہ، اور یہ بھی ان کی دعا کا حصہ، یا اللہ ان کو برائیوں سے بچا، جس کو بھی تو بچائے گا اس پر تیری رحمت ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا، جب کافروں کو پکڑا جائے گا تو ان کو اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہوگا کہ وہ ہم ایمان کیوں نہیں لائے، آج اس مصیبت میں پھنسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جس طرح تمہیں آج غصہ آ رہا ہے، جب تمہیں دنیا میں دعوت دی جاتی تھی اور ٹھکا دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو اور نیک بندوں کو جو تمہیں دعوت دیتے ان کو بھی غصہ آتا تھا۔
لیکن ان بھگتو هو الذی یریکم آیاتی وینزل لکم من السماء، اللہ اپنی آیات دکھاتا ہے، دلائل دکھاتا ہے، وہ آسمان سے تمہارے لیے رزق بھی بھیجتا ہے، فیصلے کرتا ہے، بارش بھی چلا دیتا ہے، اور یہ نصیحت تو صرف انابت کرنے والے لوگ پکڑتے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو اور خاص اللہ کو پکارو، اگرچہ کافر سڑتے بجھتے ناخوش ہوتے رہیں۔ رفیع الدرجات، جس کو پکارنا ہے اس کے بڑے درجات ہے، عرش کا مالک ہے۔ اللہ کو عبادت کرو، اور اللہ کا بندہ اللہ ڈراتا ہے کیا؟ طلاق سے، یعنی ملاقات سے، یعنی بندے جب اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو میدان محشر میں آئیں گے، وہاں نیک نہیں ہوں گے تو بڑا برا حشر ہوگا، اس واسطے اس دن سے ڈر کر اس کے لیے تیاری کرو۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علیہ، سارے لوگ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کو بھی دیکھ لیں گے، کوئی کسی سے پوشیدہ نہیں ہوگا۔ وہاں آواز لگے گی لمن الملک اليوم، دنیا میں حکومتیں کر کے آنے والوں آج بتاؤ حکومت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا تو پھر فرشتہ کہے گا للہ الواحد القہار، یہ حکومت اللہ کی ہے جو اکیلا ہے اور غالب ہے۔ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ وانذرہم، ان کو آج ڈرا دو، ایک وہ دن آنے والا ہے جس دن جو قریب ہے، اور جس دن لوگوں کے دل گلے کو آئے ہوئے ہوں گے اور جناب غصے میں ہوں گے یہ لوگ، اور ظالموں کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوگا، دوست نہیں ہوگا، سفارشی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کی خیانت، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ کوئی کہے یار فرشتے تو ہماری باتیں جو سامنے والی وہ لکھ لیں گی، آنکھوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر فرشتوں کو پتہ نہ بھی لگا تو میں تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں اور دل کے اندر چھپے ہوئے تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حق کا فیصلہ کریں گے۔ کیا ان لوگوں نے چل پھر کر دیکھا نہیں کہ کیا حشر ہوا ماننے والوں کا اور نہ ماننے والوں کا؟ ذرا آگے فرعون کی پھر یعنی موسیٰ علیہ السلام فرعون حامان قارون کے پاس آئے، انہوں نے کہا یہ تو جھوٹا کا ساحر ہے، حق کو لائے تھے انہوں نے جھٹلا دیا اور نال فیصلہ کیا اقتلوا ابناء الذین، پہلے بچوں کو قتل کراتا تھا موسیٰ علیہ السلام جب پیدا نہیں ہوئے تھے، اور بعد میں جب ایمان لائے تو جو بھی ایمان لائے سب کو قتل کر دو، اور ان کی عورتوں کو بے حیا بناؤ اور ان سے خدمت لو۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی فرعون نے کہا چھڑو مجھے، چھوڑو مجھے، میں ابھی موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں، وہ اپنے رب کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تمہارا مذہب نہ بدل دے اور مجھ سے دور نہ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ قال رجل مومن، اسی مومن کی بات کر رہا ہے، ایک مومن جو فرعون ہی کی قوم کا تھا، اپنے دل میں ایمان کو چھپائے ہوا تھا، ایک خرخانہ انداز میں کہہ رہا تھا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور دلائل بھی وہ لے آیا اللہ کی طرف سے۔ اگر جھوٹا ہے تو نقصان اس کو ہوگا نا، اگر سچا ہے تو پھر عذاب تم پر بھی آئے گا، خبردار کوئی بندے بنو، کوئی عقل سے کام لو، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مت جھٹلاؤ۔ اللہ نے تعریف کی، اللہ نے تعریف کی۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا ابو بکر ایک رجل مومن اپنے نبی علیہ السلام کی اس وقت ایسا مدد کر رہا تھا جو سارے ڈرے ہوئے تھے اور دشمن تکلیف پہنچا رہے تھے، تو حضرت ابو بکر نے ان کو آپ کو چھڑایا، لوگوں کا مقابلہ کیا۔ ایک رجل یہ ہے، ایک رجل موسیٰ علیہ السلام کا، ان میں سے کون زیادہ بہادر ہے؟ تو موسیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدیق اکبر جو ہے یہ زیادہ بہادر ہے۔ اس کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ فرمایا وہ رجل مومن اپنے ایمان کو چھپا کر ایک تیسرا بندہ بن کے جو ہے ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن اس نے کھلے بندوں میں کہہ دیا اللہ کا نام لے کر اور جو ہے حضرت نبی علیہ السلام کی محافظت کی۔ اس واسطے اس سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس رجل مومن کی عجیب تقریر ہے، بار بار اللہ تعالیٰ اس کو یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض،
وہ کہتا ہے اے قوم آج تو تمہارے پاس حکومت ہے، تم دنیا میں غلبے میں ہو، فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو میری مدد کون کرے گا؟ فرعون ابھی بھی اڑا ہوا ہے، کہتا ہے یار تو تمہارے فائدے کی باتیں میں وہ بتاتا ہوں، لہذا میری بات سے جو ہے انحراف نہ کرو۔ لیکن وہ جوان تکڑا ہے، وہ کہتے ہیں الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم، او میری قوم میں تمہیں ان احزاب یعنی ان جماعتوں سے کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو پہلے قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود